الحمدللہ 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 سلام علی المرسلین۔ بھائیو، کل یہ بات بیان کر رہا تھا میں، اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھو، اور کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، آسانی سے ہر ایک کے سمجھ میں آئے گی۔ 4 فقہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، معتبر۔ باقی فقہ ہیں معتبر نہیں۔ ظاہری غیر مقلدوں کی فقہ، سلفیوں کی فقہ، ظاہری جعفری شیعوں کی فقہ، زیدی یہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے ان کی فقہ، یہ معتبر نہیں۔ آدمی کہے گا بھئی یہ لوگ بھی تو قرآن و حدیث میں سے سارے مسائل نکالتے ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث میں سے معتبر نکالتے ہیں، پھر یہ معتبر یہ غیر معتبر ایسا کیوں؟ اس کو میں کل سمجھا رہا تھا کہ قرآن و حدیث میں سے مسائل نکالنے کے لیے کچھ اصول ہیں، پرنسپلز ہیں۔ اگر ان اصول میں اختلاف ہو جائے گا تو مسائل نکالنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اہل السنہ والجماعہ کا کیا اصول ہے؟ پہلے ہم اپنے اصول کو سمجھ لیں، ان کو بعد میں سمجھیں گے۔ ہمارا کیا اصول ہے؟ مسئلہ قرآن میں ہوگا، ظاہر نظر آ رہا ہے تو قرآن میں سے لو، اور اگر قرآن میں بظاہر نہیں ہے تو حدیثوں میں واضح طور پر آیا ہے تو حدیثوں میں سے لو، حدیثوں میں بھی واضح طور پر نہیں ہے تو امت کا یونٹی اتفاق ہے اس کے مسئلے میں تو اس کو لو، وہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی بھی صحابی کا فتویٰ ہے تو اس کو لو، وہ بھی نہیں ہے تو پھر مجتہدین قرآن و حدیث میں سے علتیں ڈھونڈ کر نکالیں گے، پھر مسئلہ قرآن و حدیث میں سے نکالیں گے۔ مثال لو، قرآن کریم میں آیا ہے کہ رضائی ماں اور رضائی بہن حرام ہے، بس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ رضائی ماں ہے، اس بچے کے ساتھ کسی اور بچے نے بھی اسی عورت سے دودھ پیا تو یہ رضائی بہن ہے، اور رضائی ماں کی جو بیٹی ہے وہ بھی رضائی بہن ہے۔ تو قرآن میں صرف اتنا ہے کہ رضائی ماں اور رضائی بہن سے نکاح حرام ہے۔ حدیث نے کہا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ، جننا ایک دوسرے کو جننا، جیسے ماں نے بیٹا جنا، جننے سے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سارے دودھ پینے سے حرام ہوتے ہیں۔ جننے سے کتنے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ 7 رشتے حرام ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی اسی آیت میں اس سے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، یہ سب رشتے حرام ہوتے ہیں۔ یہ سارے رشتے دودھ پینے سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ یہ حدیث نے بتایا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ، جتنے رشتے۔ اب اگر کوئی فرقہ اہل قرآن ہے تو وہ تو یہی مسئلہ بیان کرے گا کہ رضائی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی بہن سے نہیں ہو سکتا، باقی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو صرف قرآن کو مانتا ہے، قرآن سے آگے حدیثوں کو مانتا ہی نہیں۔ یہاں فرق پڑ جائے گا۔
اور جو قرآن کے ساتھ حدیثوں کو مانتا ہے وہ کہے گا کہ نہیں، یہ جو قرآن کی آیت میں 2 رشتوں کا ذکر ہے یہ فار ایگزامپل ہے، اوپر جو 7 رشتوں کا بیان آیا ہے وہ 7 رشتے دودھ پینے سے بھی حرام ہوتے ہیں. یہ بات حضور نے بیان کی ہے اور حضور کی بات ماننی ضروری ہے. پھر حدیث میں بات آئی ہے مگر وہ قانون اسلامی ہے یا کوئی مصلحت ہے. جو کہتے ہیں کوئی بھی حدیث ہو اس سے مسئلہ نکلے گا، وہ تو نکالیں گے کہ 4 بیویوں سے نکاح حسر نہیں، جتنی چاہو بیویاں کرو. دلیل حضور کے نکاح میں ایک ساتھ 9 بیویاں جمع تھیں کہ خصوصیت ان کا خصوصیت کچھ نہیں، حدیث ہے. اور جو اہل سنہ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ حضور کی خصوصیت تھی. دلیل یہ ہے کہ غیلان ثقفی ایک صحابی ہیں، ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں اور وہ مسلمان ہوئے. ترمذی شریف میں روایت ہے غیلان ثقفی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں اور مسلمان ہوئے. جب مسلمان ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ 10 میں سے کوئی بھی 4 رکھ لو، باقی 6 کو الگ کرو. اگر جتنی چاہو بیویاں ہو سکتی تھی تو 6 کیوں الگ کروائی، 4 ہی کو کیوں رکھوایا. ایک دوسری حدیث ہے، ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے فیروز دیلمی، ان کے نکاح میں 8 بیویاں تھیں اور وہ مسلمان ہوئے. ان کو بھی حکم دیا 4 رکھو باقی 4 الگ کرو. یہ حدیثیں ہیں. معلوم ہوا کہ حضور کے نکاح میں تھے، وہ حضور کی خصوصیت تھی. یہ لوگ کیا کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیثیں ضعیف ہیں. حدیثیں ضعیف ہیں اس کا مطلب ان کے نزدیک ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں. یہ ان کا جو باوا البانی صاحب گزرے ہیں انہوں نے سب کا دماغ خراب کیا ہے کہ ھذا حدیث ضعیف یعنی ھذا حدیث موضوع. یہ البانی صاحب نے کارنامہ انجام دیا ہے، جن کو بہت بڑا مانتے ہیں، اللہ میاں کا چھوٹا بھائی مانتے ہیں. انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمام حدیث کی کتابوں میں سے جو ضعیف حدیثیں ہیں، جو صحیح کے ساتھ 1400 سال سے وہ ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کے ساتھ کتابوں میں تھی، ان میں سے سب نکال کر کے موضوع کے ساتھ کر دی اور ایک ہی کتاب میں ضعیف اور موضوع کو اکٹھا کر دی. اب سب کا ذہن بن گیا کہ موضوع یعنی ضعیف یعنی موضوع. یہ کارنامہ انجام دیا ہے وہ بہت بڑے حضرت جو گزرے ہیں انہوں نے. تو اب یہ تو کسی بھی حدیث کو ضعیف قرار دینا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ تو حدیث ضعیف. اور کسی بھی راوی کو حالات دیکھو گے تو ہر بڑے آدمی کی برائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور جو جتنا بڑا ہوگا اتنے زیادہ برائی کرنے والے ہوں گے. یہ قدرت کا قانون ہے. بس جتنے بڑے بڑے روات ہیں حدیثوں کے، ضرور کوئی نہ کوئی ان کے برائی کرنے والا ہوگا. وہ برائی والے اقوال اکٹھا کر لو، حدیث ضعیف ہو گئی. تو حدیث کو ضعیف قرار دینا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو اب یہ فرقہ جو کہتا کوئی بھی حدیث، ان کی فقہ کیسے معتبر ہوگی؟ اور اہل السنہ والجماعہ ہم جو 4 ائمہ کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر حدیث نہیں، حدیثوں میں جو حدیث سنت ہے، اسلامی طریقہ ہے، سنت کے معنی اسلامی طریقہ وہی. اور باقی کو یہ کہیں گے کہ حضور کی خصوصیت تھی یا حضور نے وہ کام کیا ہے کسی مصلحت سے
جیسے حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ قوم کی کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. کیوں کیا؟ دیکھو عرب میں زمین کچھ کم نہیں ہے، کوڑی پر جا کر کیوں پیشاب کیا کھڑے ہو کر؟ اس لیے کیا کہ اشارہ کیا کہ اگر ایسی گندی جگہ ہے اور بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. بس یہ سنت نہیں، اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ تو خاص حالات میں ہے. میں سورت سے ایک مرتبہ گھر جا رہا تھا، پالنپور. احمد آباد میں سورت سے بس میں آیا تھا اور وہاں سے احمد آباد میں دوسری بس مجھے بدلنی تھی. اب ادھر سے بس میں سے آ کے اترا، بہت زور کا پیشاب لگ رہا اور دوسری بس پکڑنی ہے فوراً. اب جلدی جلدی پیشاب کرنے کی جگہ جہاں ہے وہاں گئے تو وہاں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ ہے اور نیچے سب گندا، پانی وانی سب گندا، اور سارا بس اڈا انسانوں سے بھرا پڑا ہے، کہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو کیا کرتا ہے؟ میں نے بھی وہیں کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ایسی مجبوری ہو تو کیا کرے گا؟ یا ایک مرتبہ میں نے پائلس کا آپریشن سرجری کروائی، ایک ہفتے تک بیٹھنا ہی مشکل تھا. تو اب جب بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ڈاکٹری سرجری نہیں کروائی تھی، حکیموں کی عطائیوں کی سرجری کروائی تھی، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. اس کے علاوہ اور کیا کریں، مجبوری ہے. یا اسی طرح کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، مومن کو کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے. اس مجبوری کے احکام حضور نے بیان کیے ہیں. ایک مرتبہ عمل کر کے دکھایا، قوم کی کوڑی پر جا کر عمل کیا، کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں لے کر آئے اور گود میں لیے حضور نے نماز پڑھائی. جب رکوع میں جاتے تھے تو نیچے بٹھا دیتے تھے، سجدہ کر کے اٹھتے تھے پھر گود میں لے لیتے تھے. پوری نماز اس نواسی کو گود میں اٹھا کر کے نماز پڑھی. کچھ بندے ہیں جو ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لے کر آ جاتے ہیں اور مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں، اور بچے صفوں میں آگے دوڑتے پھرتے ہیں، سب کی نمازیں خراب کرتے ہیں. اور ان سے کچھ کہو، حضور بچی کو نواسی کو لے کر نماز پڑھائی تھی. ارے حضور نے تو نماز پڑھائی تھی کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں چور اچکے ہیں، آپ بچے کو بٹھا کر نماز پڑھائیں گے، بچے کو لے جائیں گے. یہ آپ کے ملک میں شاید نہ ہو، ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اور ان بچوں کو اچکنے والے تو کم ہوتے ہیں، جوتے لے جانے والے بہت ہوتے ہیں. اس لیے جوتے نماز میں آگے رکھنے پڑتے ہیں. دائیں بائیں پیچھے رکھو گے تو لے جائے گا، تو جوتے آگے رکھنے پڑتے ہیں. اب اگر نماز پڑھ رہے ہیں آگے بھی سے چور لے کر بھاگ سکتا ہے، جی بھاگے، تم نماز چھوڑ کے بھاگو. مسئلہ سمجھو. پرانے زمانے کے 4 آنے ہیں، آج کے 5 روپے کر لو. اگر 4 آنے کا نقصان ہو رہا ہو تو فرض نماز بھی توڑ سکتے ہیں. نفل نماز تو ہر عذر سے توڑ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز بھی اگر 4 آنے کا نقصان ہو رہا ہو تو اس نقصان سے بچنے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں. لہذا جوتے لے کے جا رہا ہے 4 آنے نہیں تو 40 روپے کے جوتے ہیں، تو نماز توڑ کے پکڑو اسے. سردار جی جیسا مت کرو. ایک سردار جی ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے اور موبائل رکھا تھا. ایک آدمی آیا، موبائل اٹھا کر کے لے کر چل دیا. اب سردار جی چپ چاپ بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا سردار جی تمہارا موبائل لے کر وہ جا رہا ہے. کہنے لگے سالے کو جانے دو، چارجر ہمارے پاس ہے.
لا حول ولا قوة۔ اسی طرح سے کبھی گھر میں عورت اکیلی ہوتی ہے، بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اب کسی وجہ سے بچہ ڈر گیا ہے، سہم گیا ہے، ماں سے جدا نہیں ہوتا، جدا کرتا تو چلاتا ہے، روتا ہے، تو ویسی صورت میں ماں کیا نماز قضا کرے گی؟ نہیں، نماز اٹھا کر پڑھے گی، بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے گی۔ بس اتنا ہے کہ بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ آج کل باندھتے ہیں، کیا باندھتے ہیں؟ نیپی، اس میں ناپاکی اور گندگی ہوتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور عورتیں نیپی باندھ دیتی ہیں صبح اور شام کو کھولتی ہیں، اور شام کو باندھتی ہیں اور صبح کھولتی ہیں، دن بھر کی نجاست اسی میں رہتی ہے، رات بھر کی نجاست اسی میں رہتی ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہمارے گھر میں جنات کا اثر ہو رہا ہے، اوپرا کھوپرا ہو رہا ہے۔ ارے اوپرا کھوپرا نہیں ہوگا، جب بچے 24 گھنٹے تمہارے گھر میں ناپاکی رہے گی تو پھر فرشتے آئیں گے؟ ارے جنات ہی تو آئیں گے، شیاطین ہی تو آئیں گے، اور کون آئیں گے؟ جس جگہ پر ناپاکی ہے وہاں فرشتے نہیں جاتے تو شیاطین جاتے ہیں۔ اور جب گھر میں نالی پر یہی کیا لفظ تھا، نیپی کھول کر کے نالی پر ڈال رکھی ہے، دھو کر صاف نہیں کی، تو وہ بھی تو ناپاکی وہیں پڑی ہے۔ اب اس گھر میں فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ جی شیاطین ہی تو آئیں گے۔ بچے کے باندھ رکھی ہے، اندر پیشاب ہے یا پخانہ ہے، اور اس کو کھول کے صاف تو کرتے نہیں، تو پھر اس گھر کے اندر کہاں سے فرشتے آئیں گے؟ جہاں پاکی ہے فرشتے تو وہیں جاتے ہیں۔ اور پاکی نجاست حقیقی نہیں، نجاست حکمی جہاں ہوتی وہاں بھی فرشتے نہیں جاتے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں فوٹو ہے اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے، جس گھر میں جنوبی ہے اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ حدیث ہے کہ اگر آپ کے گھر میں فوٹو ہے، اگر فوٹو کہیں دبا پڑا ہے تو فرشتے آئیں گے، لیکن اوپن فوٹو پڑا ہے، اخبار میں فوٹو ہے اور اخبار کھلا پڑا نظر آ رہا فوٹو، اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور جس گھر میں جنوبی ہے، یعنی غسل واجب ہوا ہے اور غسل کرتا نہیں، بھینسے کی طرح پڑا ہے، صبح کروں گا غسل کر، بھائی صبح کریے، مگر فرشتے تو رات میں آئیں گے نہیں تیرے گھر میں، جب تو پڑا ہے جنابت میں تو کہاں سے فرشتے آئیں گے؟ یہ مضمون پنڈت کی پوتھی کا نہیں ہے، یہ تو حدیث شریف کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں۔ حدیث شریف ہے کہ جس گھر میں فوٹو ہے، فوٹو لگا ہوا ہے دیوار پر، یہ اخبار میں کھلا پڑا ہے، واضح نظر آ رہا ہے، اور اگر کتاب کے اندر فوٹو ہے، روپے کے پاؤنڈ کے اندر فوٹو ہے، اخبار کے اندر فوٹو ہے، لیکن وہ اخبار بند ہے، تو پھر فرشتے آئیں گے۔ یہ بات حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء نے بیان کی۔ اسی طریقے پر جس گھر میں جنوبی ہے، جنابت غسل واجب ہوا ہے، یہ حقیقی ناپاکی نہیں، یہ حکمی ناپاکی ہے، اس گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے۔ تو جہاں حقیقی ناپاکی ہو وہاں کہاں سے فرشتے آئیں گے؟ نیپی گندی پڑی ہے، باندھ کر کھول کر کے ڈال دی ایک طرف، دوسری باندھ دی، اور یہ پڑی ہے پتہ نہیں کب دھوئیں گے، یہ تو حقیقی نجاست ہے۔ بہرحال بچے کے بدن پر ناپاکی نہ ہونی چاہیے، اور پھر بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز، گود میں لے لو پڑھو۔ تو ایسی مائیں جن کے لیے یہ پریشانی، ان کے لیے حضور نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایسی جگہیں جہاں اچکے ہوں، بچے کو ڈر ہو بچے کو لے جائیں گے، وہاں کے لیے مسئلہ بیان کیا۔ ورنہ سوچو میرے بھائیو، حضور کے 9 گھر تھے، کیا ان 9 گھروں میں 10 منٹ کے لیے اس بچی کو کوئی رکھنے والا نہیں تھا جو حضور کو اٹھا کر لے کر آنا پڑا؟ اور یہ تو حضور کے 9 گھر تھے، سارا مدینہ شمع کے پروانے تھے، تو کیا مدینہ میں اس بچی کو 10 منٹ کے لیے رکھنے والا کوئی نہیں؟
بالقصد حضور بچی کو لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے مسئلہ واضح ہو. بس یہ سب حدیثیں تو ہیں مگر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ تو مجموعی حدیث ہیں. وہ تو ہر حدیث سے مسئلہ، ہر حدیث سے مسئلہ، ہر حدیث سے مسئلہ. ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہر حدیث سے مسئلہ نہیں نکالتے. وہ حدیثیں جو خاص حالات کے لیے مسائل ہیں ان کو خاص حالات کے لیے رکھتے ہیں، اور عام عمل کرنے کے لیے جو اسلامی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنبو صبیانکم مساجدکم، اپنے بچوں کو اپنے مسجدوں سے بچاؤ. یعنی 7 سال سے پہلے، 7 سال سے پہلے بچہ عام طور پر مسجد کی احترام، پاکی ناپاکی سمجھتا نہیں، جہاں کھڑا ہے وہیں پیشاب کر دے گا. تو فرمایا اپنے بچوں کو یا نا سمجھ بچوں کو اپنے مسجدوں سے بچاؤ. مجانینکم، اور اپنے پاگلوں کو مسجدوں سے بچاؤ. پاگلوں کو اور بچوں کو. پاگل کو بیچارے کو کوئی ہوش نہیں، بچے کو بیچارے کو کوئی ہوش نہیں، ایسوں کو مسجد میں مت لاؤ. یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے. اس حدیث کو نہیں لیں گے کہ ھذا حدیث ضعیف، اور جو ان کے مطلب کی ہے وہ حدیث لیں گے کہ حضور نے نواسی کو اٹھا کر کے نماز پڑھائی تھی. ہم اگر بچوں کو لے کر مسجد میں آتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اپنے مطلب کی حدیث لیں گے. دوسری حدیث ھذا حدیث ضعیف. تو میں مثال دے رہا تھا کہ اگر کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، تو وہ حدیث لینی پڑے گی. فرقہ اہل قرآن جو اس کو نہیں لیتا، وہ اس سے فقہ جو مرتب ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی. پھر ہر حدیث نہیں، سنت جو ہے اس سے مسائل لوگے تو وہ فقہ صحیح ہوگی. اور اگر ہر حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل لوگے تو پھر تو جتنی چاہو بیویوں سے نکاح بھی جائز ہو جائے گا، اور بچوں کو اٹھا کر کے مسجدوں میں ہر آدمی بچے کو لے کر آئے گا. کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سلفی بچوں کو لے کر آتا ہے. ارے سلفیوں کو چھوڑو، تم بھی بچے کو لے کر آتے ہو. اتنا بچہ، کوئی آدمی بغیر بچے کے نماز پڑھنے آتا نہیں. دیکھو یہ بھی بچہ لیے بیٹھے، جیسے بچہ ساتھ لیے پھرتے ہیں، یہ موبائل ساتھ لیے پھرتے ہیں مسجد. ارے مسجد میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہے یا موبائل بجائے گا؟ مسجد میں تو اعتکاف کرنے بیٹھا ہے یا کاروبار کرے گا؟ تو یہ کاروبار کرنا تو گھر بیٹھ. کس نے تجھے مسجد میں بلایا ہے اعتکاف کرنے؟ اور اگر اعتکاف کرنے آیا ہے تو سارے دھندے گھر چھوڑ کر کے آ کر اللہ کے دروازے پہ پڑھ. 10 دن پہ تو اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے دروازے پر نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح سے آدھا گھنٹہ آپ گھر سے مسجد آئے، نماز پڑھنے آئے، آپ موبائل گھر رکھ کر نہیں آ سکتے. یہاں بورڈ لگا رکھا بیچاروں نے کہ مسجد کا احترام کرو، موبائل آف کرو. اور آف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لاتے کیوں موبائل مسجد میں؟ آدھا گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے. گھر رکھ کر آؤ، کوئی کال آئے گا تو مس کال ہو جائے گا، گھر جا کر دیکھ لیجیے. میرے پاس بھی موبائل ہے مگر میرے کمرے میں پڑا ہے. میں اٹھاتا ہوں، میں پڑھانے چلا گیا وہ یہی پڑا ہے، میں نماز میں چلا گیا وہ یہی پڑا ہے. آنے کے بعد دیکھا کہ اس میں کوئی مس کال ہے تو اس سے دیکھ کر لیا، معلومات کر لی. مسجد میں موبائل لے کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ سبق پڑھانے کے لیے موبائل لے کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے پاس بھی موبائل ہے، یہاں تو نہیں رکھتا میں، اپنے ملک میں میرے پاس بھی موبائل ہے، لیکن وہی کمرے میں پڑا ہے. نہ سبق میں لے جاتا ہوں، نماز میں لے جاتا ہوں. آپ حضرات کاروباری ہیں، کاروبار کے نکلو، لے جاؤ، کاروبار کرو. لیکن مسجد میں موبائل لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے لاتے ہیں. ارے یہ سب قرآن نہیں رکھے، یہ نہیں پڑھ سکتے، اسے ڈاؤن لوڈ ہی کو پڑھنا پڑے گا. یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے.
وہاں نظام الدین میں مولانا سعد صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ موبائل جو ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے موبائل میں قرآن اس میں پڑھنا ہی جائز نہیں. تو میں یہ تو نہیں کہتا، مگر یہ جو قرآن سارے رکھے ہیں یہ کیوں رکھے ہیں؟ ارے بھائی ان کو لے کر پڑھو. ڈاؤن لوڈ کرنے کا تو فائدہ کہاں ہے؟ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، بس میں گاڑی میں بیکار بیٹھے ہیں تو موبائل میں قرآن ہے نکال کر کے پڑھو. مسجد میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں تو 10 قرآن رکھے ہیں، وہاں تمہارے ڈاؤن لوڈ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ رکھو، مگر سفر میں ہیں، آپ دکان میں ہیں، بس میں ہیں، ریل میں ہیں، قرآن نہیں ہے تو موبائل میں نکال کر پڑھو. اور مسجد میں تو گن نہ سکو اتنے قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں، پھر ڈاؤن لوڈ کو لانے کی ضرورت کیا ہے مسجد میں؟ تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو صرف یہ سلفی بچوں کو لاتے تھے، اور اب تو ہم سب بچہ لانے لگے ہیں. کوئی آدمی بغیر بچے کے مسجد میں آتا ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، جتنی دیر نماز پڑھو اتنی دیر تو موبائل کو گھر چھوڑ کر کے آؤ. لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں کہاں سے مزہ آئے گا؟ تو گھر میں ٹی وی دیکھتا دیکھتا اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھنے آیا تو کھوپڑی میں تو وہ عورتیں گھسی ہوئی ہیں جو نیوز سنا رہی تھی، تیری خالہ جو نیوز سنا رہی تھی وہ دماغ میں تو گھسی ہوئی ہے. اور اب تو نماز پڑھنے آ کر مسجد میں کھڑا ہوا تو کہاں سے مزہ آئے گا تجھے نماز میں؟ پھر اگر کوئی مسئلہ سنت اور حدیث کے فرق کے ساتھ ہے پھر آگے مسئلہ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اب اجماع امت کو دیکھو. اگر اس مسئلے میں امت کی یونیٹی ہے، جیسے کوئی مر جائے تو باپ کا یہ حصہ ٹھیک ہے، دادا باپ نہیں ہے اور دادا ہے، دادا کا کیا حصہ؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیثوں میں نہیں ہے. دادا کا باپ نہ ہو تو دادا کا کیا حصہ، اور دادا نہ ہو تو پر دادا کا کیا حصہ؟ یہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی اوپن نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا باپ نہیں تھا، دادا تھا. تب دادا کا حق قرآن و حدیث میں تو ہے نہیں، تو امیر المومنین حضرت ابو بکر تھے، ان سے پوچھا گیا تو حضرت ابو بکر نے عام صحابہ میں اعلان کیا کہ بھئی اس کا حکم کیا ہے؟ کسی کو حدیث یاد ہو، حضور کا فیصلہ یاد ہو تو بتلاؤ. تو محمد ابن مسلمہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بتلایا کہ حضور نے دادا کو باپ کے مانند قرار دیا ہے. باپ ہے تو باپ کی 4 حالتیں ہیں، باپ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر دادا آئے گا، اس کی 4 حالتیں، وہی باپ کا جو حصہ ہے وہی پائے گا. اس پر حضرت ابو بکر کے زمانے میں تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا، یونٹی ہو گئی. بس دادا کا حصہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں اجماع امت سے طے ہوا ہے. جو لوگ یہ سلفی کہتے ہیں، ظاہری غیر مقلدین جو ہیں، وہ اجماع کو نہیں مانتے، اور ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں. ہم سنت مانتے ہیں، پھر جماعت مسلمین کو مانتے ہیں. تو جو مسلمانوں کی جماعت جب متفق ہو گئی تو ہم اس مسئلے کو اپنی فقہ میں لیتے ہیں، وہ نہیں لیتے. دوسرا مسئلہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے آخری رمضان میں، آخری عشرے میں 3 راتیں جماعت سے نماز پڑھائی تھی اور 20 رکعتیں پڑھائی تھی. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی ہر رات میں سونے سے پہلے 20 رکعتیں پڑھاتے تھے. پھر جو صحابہ کا ذوق و شوق دیکھا
تو خطرہ ہوا کہ کہیں اس نماز کو فرض نہ قرار دیا جائے. اگر فرض ہوا تو امت نبھا نہیں سکے گی. تو حضور پیچھے ہٹ گئے، چوتھے دن نماز نہیں پڑھانے آئے. اور لوگ اپنے اپنے طور پر اسی طرح سے جیسے پہلے پڑھتے تھے، سونے سے پہلے نفلیں پڑھتے رہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت علی نے حضرت عمر کو ایک مشورہ دیا. حضرت علی نے حضرت عمر کو حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ شب قدر میں جبرائیل فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ حدیث ہے، بہت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے. بس حضرت علی نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ ہم ایسا نظام کیوں نہ بنا دیں کہ جبرائیل رمضان کی جس رات میں بھی آئیں، کیونکہ شب قدر تو متعین نہیں ہے، جس رات میں بھی آئیں تمام مسلمان نماز میں کھڑے ملیں. ایسا نظام کیوں نہ بنا دیں؟ کیا نظام بنانا ہے؟ کہ وہ جو حضور نے 3 راتیں نماز پڑھائی تھی، پھر فرضیت کے اندیشے سے نہیں پڑھائی تھی، اب تو فرضیت کا اندیشہ نہیں رہا، وہی بند ہو گئی. لہذا وہ نماز جماعت سے کیوں نہ شروع کی جائے، تاکہ جس رات بھی جبرائیل اتریں گے مسلمان تراویح پڑھتے ہوئے ملیں گے، ان سے مصافحہ کریں گے. تو حضرت عمر کے سمجھ میں یہ مشورہ آ گیا. یہ مشورہ حضرت علی نے دیا ہے، حضرت عمر کی سمجھ میں یہ مشورہ آیا ہے. اور یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر الدر المنثور میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر میں یہ روایت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کیا. حضرت عمر کو تو حضرت علی نے مشورہ دیا ہے اور حضرت عمر کی سمجھ میں مشورہ آیا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح با جماعت پڑھنے کا نظام بنایا اور پوری امت متفق. آج تک شرقاً غرباً تمام امت وہی 20 رکعتیں پڑھتی چلی آ رہی ہے. جو لوگ اجماع امت کو نہیں مانتے وہ حضرت عمر کے زمانے کے اس اجماع کو نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح جماعت سے یہ تو بدعت عمر ہی ہے، عمر نے ایک بدعت نکالی ہے. اور اجماع امت، وہ کہتے اجماع امت کوئی چیز نہیں، قرآن اور حدیث بس. اچھا بھیا حدیث تو فی اللہ حدیث کتنی نماز پڑھنی ہے رمضان میں؟ تو ڈھونڈ کر حدیث لایا حضرت عائشہ کی بہت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے تہجد 11 رکعتیں پڑھتے تھے. 8 رکعتیں تہجد اور 3 رکعتیں وتر. 12 مہینے یہ معمول تھا. یہ حدیث ڈھونڈ کر لایا کہ 8 رکعتیں پڑھو. ان سے کہا بھیا یہ تو تہجد کی روایت ہے، یہ تو تراویح کی نہیں. اگر اس روایت پر عمل کرنا ہے تو پھر 12 مہینے پڑھو. 12 مہینے جماعت سے 8 رکعتیں پڑھو تو ہم سمجھیں تم اہل حدیث ہو، حدیث پر تم عمل کر رہے ہو. اور اگر 11 مہینے تمہیں یہ حدیث یاد نہیں رہتی، رمضان میں یہ حدیث یاد آتی ہے، تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو میرے بھائیو، ایک قاعدے ایک کسوٹی بتاؤں. اہل حق اور گمراہ فرقوں میں پہچان کیسے پہچانے؟ کسوٹی کیا ہے؟ موٹے موٹے دلائل تو علماء جانے، میں اور آپ تو کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے. جو بھی گمراہ ہے اس میں 2 چیزوں کی کمی ہوگی. تعبد عین سے اور تأدب حمزہ سے. عبادت کرتے ہوئے موت آئے گی اسے.
اور گزرے ہوئے بڑوں کا کوئی رسپیکٹ نہیں اس کے دل میں. قلت تعبد، عبادت کی ورشپ کی کمی، اور قلت تعدب، گزرے ہوئے کا رسپیکٹ اس کے دل میں نہیں ہوگا. اب دیکھو یہ جملہ، یہ بدعت عمر ہی ہے. یعنی عمر تیرا چھوٹا بھائی ہے، بولنے کا انداز دیکھو تو بدعت عمر ہی ہے. تو گزرے ہوئے جو اسلاف ہیں اس کا کوئی رسپیکٹ اس کے دل میں نہیں ہوگا. اور عبادت کرتے ہوئے موت آئے گی. جو کم سے کم کرنا پڑے وہ لو. جیسے یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں مودودی، صبح سے شام تک حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے، اور داڑھی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا اور نماز کی پابندی نہیں ہوگی. نوٹ کرو، صبح سے شام تک اس سے ملیں گے، اس سے ملیں گے، اس سے ملیں گے، حکومت الہیہ قائم کرنی، اور نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، جماعت کی پابندی نہیں ہے، داڑھی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. صبح سے شام تک یہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کریں عبادت کرتے موت آتی ہے. یہ دو کسوٹی ہیں، اس کو جب جہاں چاہو پرکھا کے دیکھو. تو اب یہ 8 رکعت والی حدیث لائے، کیوں؟ کم سے کم عبادت کرنی پڑے. 20 نہیں پڑھنی. ارے 20 پڑھو گے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. نہیں، پڑھنا ہی نہیں. اس لیے یہ حدیث لائے تو 12 مہینے اس پر عمل کرو. صرف رمضان میں کیوں؟ اور اگر وہ یہ کہیں کہ حضور نے 3 راتیں جماعت سے پڑھائی تھی اس لیے ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، تو حضور نے 3 راتیں پڑھائی تھی، تم 30 راتیں کیوں پڑھتے ہو؟ حضور نے 3 راتیں پڑھائی تھی، تم بھی 3 راتیں پڑھو. 26ویں تاریخ سے آؤ، 26، 27، 28 پھر جاؤ، تاکہ مسجدوں سے تمہارا فتنہ جائے. 3 راتیں پڑھ کے چلے جاؤ. اس سے پہلے مت آؤ، اس کے بعد بھی مت رکو. 3 راتیں پڑھنے آؤ. ہر رات میں 8 رکعتیں ہوئے، آدھا دھڑ سے مسجد خالی. اب پیچھے جو بیچارہ پڑھنے والا ہے وہ بھی ساتھ میں چپکے سے کھسک جاتا ہے. یہ تسللون بہ لواذا، یہ ان کی نحوست ہے. اس کے پیچھے میں یہ بھی گیا. تو میں یہ بتا رہا کہ جو امت کے اجماع سے جو مسئلے طے ہیں، اب یہ جو اجماع کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ تو اپنی کتابوں میں مسئلہ نہیں لیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مدینہ کافی بڑا ہو گیا، کیونکہ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اور خلیفہ امیر المومنین مدینہ میں ہے تو کیپٹل میں سب لوگ آ کر بستے ہیں. تو مدینہ کافی بڑا ہو گیا ہے. اور حضور کے زمانے میں جب امام ممبر پر آ کر بیٹھتا تھا تو مسجد کے دروازے کے اوپر چھت پر اذان ہوتی تھی. وہ اذان 2 مقصد کے لیے دی جاتی تھی. ایک، سارے شہر کو اطلاع دی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، آؤ نماز کو. کوئی باقی رہ گیا، ورنہ اکثر تو آ چکے ہیں. اب کوئی باقی رہ گیا ہے تو اسے بلایا، آؤ نماز کو. اور جو آ گئے ہیں ان کو کہا اپنی نمازیں وغیرہ بند کرو، امیر المومنین خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. تو جتنی دیر میں اذان ہوگی اتنی دیر میں جس کی نیت بن رہی ہے وہ اپنی نماز پوری کرے گا. دیکھو آج کل ہماری اذانیں بھی صحیح نہیں رہی ہیں اور ہماری اقامت بھی صحیح نہیں رہی. حدیث میں ہے جب فجر کی اذان شروع ہوتی تھی تو حضور فوراً اٹھ کر کے فجر کی 2 سنتوں کی نیت باندھتے تھے، اور اذان ختم ہوئی اور حضور کی 2 سنتیں پوری ہو جاتی تھی. یصلی رکعتي الفجر والاذان فی وضوئه، ترمذی میں روایت ہے.
آج ہماری جو فجر کی اذان ہوتی ہے یا کوئی بھی اذان ہوتی ہے، اس اذان کے درمیان میں 2 رکعت نفلیں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے اقامہ بھی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مسجد نبوی میں اقامہ شروع ہوتا تھا اور میں بقی کے پاس حراش جانوروں کی منڈی تھی، جہاں ابن عمر اونٹوں کو بیچتے خریدتے تھے، ان کا کاروبار تھا۔ تو کہا میں بقی کے پاس میں جانوروں کی منڈی میں ہوتا تھا اور مسجد نبوی میں اقامہ شروع ہوتا تھا، تو میں اقامہ شروع ہونے کے بعد منڈی میں سے چلتا تھا، نماز تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے میں صف میں آ کر کھڑے ہو جاتا تھا۔ جا کے دیکھو مسجد نبوی سے بقی قبرستان 500 گز ہے، وہاں سے بازار میں سے ایک آدمی آ کر کے صف میں کھڑا ہو گیا تکبیر اولا سے پہلے۔ آج ہمارا امام مقتدی اس دروازے سے یہاں تک صف میں نہیں آ سکتا اور تکبیر پوری ہو جاتی، تو سارا نظام ہی سارا بگڑ گیا، تکبیر کہنے کا انداز بگڑ گیا۔ اب جب ایک مکھی مارو گے تو پھر دوسری مکھی مارنی پڑے گی۔ اب جب تکبیر کہنے کا انداز ہی بگڑ گیا تو اب لوگ پہلے کھڑے ہو کر صفیں بنا لیں گے تب تکبیر شروع ہوگی، کیونکہ تکبیر تو اتنی فٹافٹ ہو جاتی ہے کہ پھر صفیں درست کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا ہے۔ تو پھر مکھی پر مکھی یہ ماری کہ پہلے صفیں کھڑے ہو جاؤ، صفیں درست کر لو، پھر فٹافٹ تکبیر کہہ لو۔ حالانکہ تکبیر تو اتنی دیر میں ہوتی ہے کہ ساری صفیں درست ہو جاتی ہیں۔ خیر میں دوسری طرف چلا گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جو حضور کے زمانے سے طریقہ چلا آ رہا تھا، جب امام ممبر پر آ کر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا تو مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر چھت پر اذان ہوتی تھی، اور وہ اذان 2 مقصد لے کر ہوتی تھی، غائبین کو بلانے کے لیے اور حاضرین کو یہ کہنے کے لیے کہ جلدی فٹافٹ نماز ختم کرو، امیر المومنین تقریر کرنے آ گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو مدینہ پھیل گیا۔ خود حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران حضرت عثمان آئے تو حضرت عمر نے ڈانٹا، مولوی صاحب یہ آنے کے کیا وقت ہے، کاروبار میں لگے رہتے ہو، نماز کے جمعہ کی نماز کے لیے بھی وقت پر نہیں آتے ہو۔ حضرت عثمان کو ڈانٹا تو حضرت عثمان نے کہا میں مارکیٹ میں تھا اور اذان سنی، فوراً گھر آیا اور وضو کر کے آیا، کہیں رکا نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا صرف وضو کر کے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے حضور نے جمعہ کے دن نہا کر آنے کو حکم دیا ہے۔ بیٹھ گئے۔ تو حضرت عثمان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ بازار میں تھے اور اذان شروع ہوئی، فوراً چلے گھر سے وضو کر کے آئے تو بھی آدھا خطبہ ہو گیا۔ اور حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تب تو پھر اور مدینہ پھیل گیا۔ تو پھر حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ حضور کے زمانے سے ایک اذان جو 2 مقصد کے لیے دی جاتی تھی، ان 2 مقصدوں کو الگ کر کے 2 اذانیں کر دی جائے، کوئی نئی اذان نہیں۔ حضور کے زمانے سے ایک اذان 2 مقصد کے لیے، ان 2 مقصدوں کو الگ کرو اور ہر مقصد کے لیے اذان الگ ہے۔ سب نے کہا بھی ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ تو وہ پہلی اذان جو دروازے پر ہوتی تھی اس کو اور اونچا کر دیا، زورا نام کی کوئی بلڈنگ تھی یا کوئی چٹان تھی، اس پر مؤذن چڑھ کر اذان دیتا تھا تو سارے مدینہ میں آواز پہنچتی تھی۔ پھر اس کے اذان کے 10-15 منٹ کے بعد میں حضرت عثمان تشریف لاتے تھے، تو اب دوسری اذان مسجد میں حضرت عثمان کے سامنے ہوتی تھی، کیونکہ اب دروازے پر دینے کی ضرورت نہیں رہی، پورے مدینہ کو اطلاع دینے کی اذان تو الگ ہو گئی اور وہ تو زہرا پر دی گئی۔
اب تو دوسرے مقصد کے لیے اذان دینی ہے، مسجد میں جو آئے ہیں ان کو اطلاع دینی ہے کہ خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اب وہ مسجد کے اندر لے لی۔ اور کتابوں میں ایک لفظ لکھا ہے بین یدی الامام، یہ دوسری اذان امام کے سامنے دی جائے۔ اب وہ امام کے سامنے گجراتیوں کے یہاں امام کے منہ میں دی جاتی ہے، یہ سب گجراتیوں کے ہے۔ اگر تھوک نکلا اتفاق سے تو امام کے منہ پر ہی گرے گا۔ ارے امام کے سامنے کا یہ مطلب تھوڑی۔ دیوبند میں اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گیا، لیکن جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تب کی آپ نے دیوبند میں پڑھا؟ دیوبند کی جامع مسجد ہے، وہ جامع مسجد کا ایک کورڈ ایریا ہے جس میں کم سے کم 12-15 صفیں ہوتی ہیں، پھر زنا اتر کر اتنا ہی بڑا صحن ہے۔ تو جب امام ممبر پر آ کر بیٹھتا تھا تو یہ کورڈ ایریا کا جو آخری صف ہے وہاں کھڑا ہو کر مؤذن اذان دیتا تھا، تو اندر 10-12 صفوں کو بھی آواز پہنچتی تھی اور پیچھے صحن بھی اتنا ہی بڑا ہے، سب کو آواز پہنچتی تھی۔ گویا ممبر سے 13ویں 14ویں 15ویں صف میں کھڑا ہو کر اذان امام کے سامنے۔ یہ دیوبند میں مولانا نے اس زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب لاؤڈ اسپیکر آ گیا تو اب پہلی صف میں کھڑا ہوتا، امام کے منہ میں نہیں گھستا۔ دیوبند میں اذان دینے والا امام کے منہ میں نہیں گھستا، اپنا الگ لاؤڈ اسپیکر لگا کر پہلی صف میں کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے، کیونکہ اب دور کھڑا رہنے کی کوئی مصلحت نہیں۔ اس زمانے میں جب دہلی کی جامع مسجد میں امام ممبر پر آ کر بیٹھتا تھا تو 3 آدمی ایک ساتھ اذانیں دیتے تھے، ایک سامنے، ایک دائیں، ایک بائیں، اور پوری مسجد میں آواز پہنچتی تھی۔ 3 مؤذن ایک ساتھ اذانیں دیتے تھے۔ بہت بڑی مسجد ہے، ایک طرف اذان دو گے تو دوسری طرف آواز ہی نہیں پہنچے گی۔ اور یہ جو مسجد میں 2 میناریں بنانے کا دستور ہے، وہ ایک مؤذن اس پر چڑھے گا، دوسرا مؤذن اس پر چڑھے گا، اور دونوں ساتھ اذان دیں گے۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ خاموش ہوا تب یہ بولے گا، یہ خاموش ہوگا تو اگلا یہ بولے گا۔ یہ مسجدوں میں جو 2 میناروں کا رواج ہے وہ بھی اسی لیے ہے، 2 مؤذن ایک ساتھ اذان دیتے تھے، اس کی اذان ادھر آواز سنائی دے گی، اس کی ادھر سنائی دے گی۔ مگر اب لاؤڈ اسپیکر آ گیا تو اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ بہرحال اب یہ دوسری اذان امام کے سامنے دینی ہے، یعنی مسجد میں دینی ہے۔ اب مسجد کی چھت پر جو دینے کا طریقہ تھا اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اور حد کتابوں میں لفظ ہے بین یدی الخطیب، خطیب کے سامنے، اس کے منہ میں گھس کر نہیں۔ اس لیے کم سے کم پہلی صف میں کھڑے رہو، دوسری میں کھڑے رہو، اور اس کا لاؤڈ اسپیکر الگ ہو۔ اور اگر اس کا لاؤڈ اسپیکر الگ نہیں ہے تو پھر قریب بھی کھڑا رہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ امام کا جو لاؤڈ اسپیکر ہے وہی لاؤڈ اسپیکر ہے، دوسرا نہیں ہے تو پھر قریب بھی کھڑا رہے۔ مگر ایسا لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ جب تک اس کے منہ سے منہ نہیں لگاؤ گے تو بھی اذان کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت عثمان کے زمانے میں یہ طے ہوا کہ حضور کے زمانے سے جو اذان، ایک اذان 2 مقصدوں کے لیے دی جاتی تھی، وہ 2 مقصد الگ الگ کر کے 2 اذانیں دی جائیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک ساری دنیا میں اسی پر عمل چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ اجماع امت کو نہیں مانتے، یہ غیر مقلدین، کیا کہتے، یہ بدعت عثمانی ہے۔ عثمان تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، بدعت عثمانی۔ تو میں یہ مضمون سمجھا رہا ہوں کہ اگر پرنسپل کو اگر نہیں مانو گے تو فقہ ہی مختلف مرتب ہوگی۔ پھر اور آگے چلو تو آگے نمبر آتا ہے اجتہاد آثار صحابہ کا، اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے قیاس مجتہدین کا۔ قیاس مجتہدین کا کیا مطلب ہے اسے میں سمجھاؤں، وہ اس کو لوگ سمجھتے نہیں۔
قیاس مجتہدین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس کے ظاہر کو لیا جائے گا یا اس کے ڈیپ میں جا کر علت نکال کر کے حکم کو آگے بڑھایا جائے گا. قیاس مجتہدین کا یہ مطلب ہے. یہ جو اصحاب ظواہر ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ حدیث میں آیا ہے اور بظاہر جو کچھ ہے بس وہی، اس سے آگے کچھ نہیں. جیسے حدیث میں فرمایا کہ کھانے کی 4 چیزیں، چھہارے، گیہوں، جو اور نمک، اور کرنسی سونا اور چاندی. ان میں اگر تم ہم جنس کے ساتھ بیچو تو کمی بیشی اور ادھار دونوں سود ہیں، اور اگر ہم جنس کے ساتھ نہ بیچو تو کمی بیشی جائز ہے، ادھار سود ہے. یہ اصحاب ظواہر کہتے ہیں سود صرف ان 6 چیزوں میں، اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی سود نہیں. جس طرح چاہو بیچو، چاہے ادھار بیچو، چاہے کیش بیچو، چاہے چنے کے بدل کم و بیش بیچو. حدیث میں چنے کا کوئی ذکر نہیں، جو کا اور گیہوں کا ذکر ہے. 4 ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو 6 چیزیں ہیں ان میں سے علت نکالیں گے. حنفیہ نے اور حنابلہ نے علت نکالی کہ پیمانے میں بھرنے کی جو چیزیں ہیں، گیہوں، جو، نمک، چھہارے، یہ حضور کے زمانے میں پیمانے میں بھرے جاتے تھے. یا ترازو میں تولنے کی چیزیں، سونا اور چاندی. دنیا کی کوئی چیز ہو اگر پیمانوں میں ناپ کر بیچی جاتی ہے یا ترازو میں تول کر بیچی جاتی ہے تو ان میں سود متحقق ہوگا. اگر ہم جنس کے ساتھ بیچو تو برابر سرابر بیچنا ضروری ہے. چاول، چنا، کیلا. کہاں کیلا؟ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں کیلا گن کر بیچا جاتا ہے، آپ کے یہاں تول کر بیچا جاتا ہے. اخروٹ ہمارے یہاں، کشمیر میں نہیں. کشمیر میں اخروٹ جو ہے گن کر بیچے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تول کر بیچے جاتے ہیں. تو جو چیزیں پیمانوں میں بھر کر بیچی جاتی ہیں، تول کر بیچی جاتی ہیں، ایسی سب چیزوں میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل سب تول کر بکتے ہیں. ان سب میں سود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں 6 چیزوں میں سود ہے اور کسی چیز میں سود نہیں. اب یہ 4 ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، بے شمار چیزوں میں سود ہے. جتنی تولنے کی چیزیں ہیں، جتنی ناپنے کی چیزیں، سب میں سود ہے. میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ پرنسپل جب الگ ہو جائیں گے تو جو قرآن و حدیث میں سے فقہ نکلے گی وہ الگ الگ نکلے گی. اصحاب ظواہر کے یہاں یہ 6 چیزوں والی حدیث ہے، اسی سے وہ فقہ نکالیں گے کہ 6 چیزوں میں سود ہے، اس کے علاوہ سود نہیں ہے. اور یہ 4 ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ تو خوراک حضور کے زمانے میں یہی 4 تھی، چھہارے، جو، گیہوں اور نمک. یہی چھہارے تھے وہاں کی معیشت میں، اور کرنسی سونا چاندی تھی. بس آج کرنسی آ گئی نوٹ. اب یہ نہ تولنے کی ہے نہ کرنے کی ہے، مگر اس میں بھی سود ہے، کیونکہ وہ اس وقت کی کرنسی سونا چاندی تھی. وہ سونا چاندی ختم ہو، دوسری کرنسی آ گئی. دنیا میں 4 ہی چیزیں نہیں کھائی جاتی اور بہت سے غلے کھائے جاتے ہیں. چنا کھایا جاتا ہے، جوار، باجرہ، چاول. اور یہ حضور نے اپنے زمانے کے مدینہ کے ماحول کو دیکھ کر 6 چیزیں بیان کی تھی. فار ایگزامپل ہے، بس اس میں سے علت نکالو اور بے شمار چیزوں میں سود متحقق ہوگا. تو میرے بھائیوں، میں تو سمجھا یہ رہا تھا کہ اصول جب مختلف ہو جائیں تو فقہ مختلف ہو جاتی. بس اگر اصول کھرے ہیں تو نکلی ہوئی فقہ بھی رائٹ ہے، اور اگر اصول ہی رانگ ہیں تو جو اس میں سے نکلی ہے فقہ وہ کہاں سے صحیح ہوگی. پھر شیعہ تو وہ ہیں جن کا پہلے سے اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں یہ قرآن
زبر زیر کی کمی کے بغیر محفوظ ہے، اللہ کے یہاں سے آیا ہوا قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اس میں سے 1/4 غائب ہے، اور 12ویں امام وہ چوتھائی 10 پارے لے کر سر من رآ ایک شہر ہے جو کسی نے نہیں دیکھا، وہاں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی غار میں 12ویں امام جو 1.25 سال کے تھے تو قرآن کے 10 پارے لے کر بیٹھ گئے وہاں، اور وہاں زندہ ہیں، اور وہاں سے دنیا میں جو آیت اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹیلی فون سے رابطہ رہتا ہے۔ یہ جو آیت اللہ ہے یہ اس 12ویں امام کا قائم مقام ہے، اور اس کا اس 12ویں امام سے ٹیلی فون سے رابطہ ہے، پھر وہاں سے ہدایت آتی ہے، اور یہ آیت اللہ دنیا میں احکام لوگوں کو سناتا ہے۔ وہ وہاں چھپے ہوئے ہیں، کب نکلیں گے؟ جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ وجود میں آئیں گے تب نکلیں گے۔ اب شیعہ جو ہیں سارے منافق ہیں، اب جتنے شیعہ تو سب منافق ہیں۔ جب 313 مخلص شیعہ وجود میں آئیں گے تب وہ نکلیں گے وہاں۔ تو قرآن کے 10 پارے ہی غائب ہیں، اب اس میں سے جو فقہ نکلے گی وہ کیسی نکلے گی؟ پھر حدیث کا نمبر آیا تو وہ کہتا ہے ہماری حدیث الگ ہے، تمہاری حدیث الگ ہے، تو ان کو حدیثیں انہوں نے الگ کر لی، تو اب اس میں سے جو فقہ ان کی فقہ جعفری نکلے گی وہ کیسے رائٹ اور صحیح ہوگی؟ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب قرآن و حدیث سے سب فقہیں نکل رہی ہیں تو یہ اختلاف کیوں ہے کہ 4 فقہیں معتبر باقی غیر معتبر؟ اس نقطے کو سمجھا رہا ہوں کہ فقہ قرآن و حدیث میں سے نکالنے کے جو اصول ہیں وہ مختلف ہیں، اور مختلف ہے تو فقہ مختلف نکلے گی۔ خیر یہ بات تو کل والی تھی جو میں نے پوری کی، اب آگے ایک نئی بات سمجھانی ہے۔ جو عشاء کے تراویح کے بعد جو مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں ایک شخص نے سوال بھیجا تھا، مگر میں اس مجلس میں اس کو پورا سمجھا نہیں سکا تھا کیونکہ تھوڑا وقت تھا، پورا مسئلہ نہیں سمجھا سکتا تھا۔ وہ مسئلہ 3 مسئلے اس نے پوچھے ہیں، وہ تینوں میں سے پہلا مسئلہ میں چھیڑ رہا ہوں۔ اپنے اور پرائے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں گناہوں کی، جرائم کی، کرائم کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اپنے اور پرائے، اپنے سے مراد ایجوکیٹڈ، سیاسی، پولیٹیکل، جتنے پولیٹیکل ہیں، جتنے سیاسی ہیں، جتنے انگریزی پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں، اور اغیار تو کرتے ہی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں اس سے سلسلے میں سب سے پہلے ایک واقعہ سنو۔ میں راندیر پڑھا تھا، اور وہ راندیر اور سورت کے بیچ میں کالج کھلا تھا، نویوگ کالج۔ اس نویوگ کالج میں ایک پروفیسر تھے، عاشق حسین نام تھا یا پتہ نہیں کیا نام تھا۔ وہ میرے پاس اشرفیہ میں آئے، اور یہیں سے لندن سے ایک رسالہ نکلتا ہے اسلامک ریویو، وہ لے کر آئے، اور آ کر مجھ سے کہنے لگے اس میں ایک مضمون چھپا ہے، اس مضمون میں یہی ہے کہ اسلام میں جو گناہوں کی سزا ہیں وہ بربریت ہے، بہت سخت سزائیں ہیں، ایسی سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ پروفیسر صاحب میرے پاس وہ رسالہ لے کر آئے، میں تو انگریزی نہیں جانتا تھا، انہوں نے بتلایا کہ یہ مضمون ہے، میں اس کا جواب لکھنا چاہتا ہوں، مجھے مواد چاہیے۔ وہ میرے پاس اس لیے آیا کہ مجھے اس کا جواب لکھنا ہے، مجھے مواد چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پروفیسر صاحب میرے پاس تو کوئی مواد نہیں ہے، اور اس کا اعتراض صحیح ہے کہ اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں، اس کا اعتراض صحیح ہے، اور میرے پاس کوئی مواد نہیں ہے جو آپ کو میں دوں کہ آپ جواب لکھیں۔ اب وہ بھچکے سے بیٹھے،
میں نے کہا بھی ان کا اعتراض صحیح ہے کہ اسلام میں یہ سزائیں بہت سخت کڑی سزائیں ہیں. پھر جب وہ خاموش ہو گئے، مایوس سے ہو گئے، تو میں نے کہا پروفیسر صاحب ایک کام کرو، آپ پروفیسر ہیں، سارا لٹریچر آپ کے سامنے ہے، آپ 2 سال کا سعودیہ کا چارٹ بنا کر لاؤ اور 2 سال کا امریکہ کا چارٹ بنا کر لاؤ کہ 2 سال میں کتنے ناحق قتل ہوئے سعودیہ میں، کتنی چوریاں ہوئی اور ہاتھ کاٹے گئے، کتنے زنا ہوئے اور سنسار کیے گئے، کتنے شرابی پکڑے گئے اور کوڑے مارے گئے. یہ 4 جرائم اور نہیں. اور امریکہ میں یہ 4 گناہ کتنے ہوئے، 2 سال کا چارٹ بنا کے لاؤ. کہ ٹھیک ہے. وہ چلے گئے اور 1 ہفتے کے بعد آئے اور 2 سال کا نہیں 10 سال کا چارٹ بنا کے لائے. ان کے پاس تو سارا اخبارات تھے، رسالے تھے، 10 سال کا چارٹ. اس 10 سال کا چارٹ بنا کے لائے. اس 10 سال میں سعودیہ میں ایک مرد اور عورت زنا کرنے والے سنسار نہیں کیے گئے تھے. 10 سال میں کوئی زنا کرنے والا مرد یا عورت سنسار نہیں کیا گیا. اور 3-4 قتل عمد کے قصاص کے واقعات پیش آئے کہ کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تو اسے قصاص. 4-5 قصے 10 سال میں 4-5. اور ہاتھ کاٹنے کے 10 سال میں 10-15-20 واقعے پیش آئے. اور شراب پینے کا کوئی واقعہ ہی نہیں پیش آیا، وہاں شراب ممنوع ہے. اور امریکہ کا چارٹ لائے تو ہر 4 منٹ پر ایک قتل ہوتا ہے، ہر 4 منٹ پر ایک قتل ہے. اور ہر منٹ میں 4 زنا ہوتے ہیں. زنا بالجبر، مرضی سے جو ہوتے ہیں وہ تو الگ ہیں. زنا بالجبر 1 منٹ میں 4 مرتبہ زنا ہوتا ہے. اور چوری کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. وہ شراب کے تو پب کھلے پڑے ہیں. یہ سب 10 سال کا چارٹ بنا کر لائے. تب میں نے ان سے کہا پروفیسر صاحب یہ جواب ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو سعودیہ میں یہ جرائم کیوں گھٹ گئے ہیں، سخت سزا کا ہوا ہے، وہ گناہ نہیں ہونے دیتا ہے. اور امریکہ میں اتنے کیوں گناہ ہیں؟ ہلکی سی معمولی سزا ہے، وہ بھی پولیس کے ساتھ مل جا کر کے اوندا سیدھا کر کے چھوٹ جاؤ. کورٹ میں گئے، ثبوت نہیں ملا تو قتل ختم ہو گیا. ارے بھائی ملک میں ایک آدمی مارا گیا ہے، کہا ثبوت نہیں ملا لہذا کوئی قاتل نہیں، چھٹی. عجیب و غریب بات ہے. تو میں نے پروفیسر صاحب کو سمجھایا کہ جرائم کے ہوا سزا سے بہتر ہے. وہاں سزائیں ہیں امریکہ میں، ہلکی پھلکی سزائیں اور اسے بھی بچنے کے راستے ہیں. اسلام میں کوئی راستہ نہیں، ان 4 سزاؤں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ تو پکڑا گیا تو ضرور سزائیں دی جائیں گی، لیکن پکڑا گیا تب. جب فتح مکہ ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو اسی فتح مکہ کے بعد حضور 19 دن مکہ میں رہے ہیں، کیونکہ حنین کی خبریں آ رہی تھی کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو حضور وہیں ٹھہرے رہے. اس زمانے میں قریش کے قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت نے زیور چورایا، پکڑا گیا، فیصلہ ہوا ہاتھ کٹے گا. دایاں ہاتھ یہاں سے کاٹتے ہیں، پہلے ہاتھ کو سن کر دیتے ہیں، پھر کھینچ کر کے پہنچا اتار دیتے ہیں، پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں، پھر علاج کر کے دواخانے میں علاج کر کے جب ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا تب بھیج دیں گے گھر. تو فیصلہ ہوا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. اب قریش کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ کل تو مکہ ہاتھ سے گیا ہے، قریش کے ہاتھ سے مکہ گیا ہے. حضور نے صحابہ نے فتح کر لیا مکہ. اب قریش کی ایک عورت کا ہاتھ کٹے گا تو قریش کی ایک عورت کا ہاتھ نہیں کٹے گا، قریش کی ناک کٹ جائے گی. تو اب قریش کو بڑی فکر ہوئی
کہ یہ ہاتھ کٹنے کا جو فیصلہ اسے رکوانا چاہیے. کون حضور سے سفارش کرے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ حضور کا ایک پوتا ہے منہ چڑھا، وہ سفارش کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. حضور کا پوتا تھا، حضور کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید ابن حارثہ، ان کے لڑکے تھے حضرت اسامہ، وہ گویا حضور کے پوتے تھے، منہ چڑھے تھے، حضور کے محبوب تھے. تو لوگوں نے ان کو، بڑی عمر ہے، چھوٹا بچہ نہیں ہے، کہ تم حضور سے کہو کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، اور جو سزا دینی ہو دے دو، ہاتھ نہ کٹے، تاکہ قریش کی ناک نہ کٹ جائے. انہوں نے یہ بات ذکر کی حضور سے، وہ حضور کو غصہ آ گیا اور یہ فرمایا کہ تشفع فی حد من حدود اللہ، جو 4 سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں اس میں تو سفارش کرتا ہے. پھر حضور نے پبلک تقریر کی اور فرمایا کہ گزشتہ امتیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ ان میں معزز چوری کرتا چھوڑ دیا جاتا، غریب چوری کرتا تو سزا دی جاتی. فرمایا خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. اس وقت حضرت فاطمہ ایک ہی بیٹی حیات تھی، باقی بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. گویا اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹتا ہے. تو لوگ لرز گئے، اب کس کی ہمت ہے کہ جو کہے. ان سب کی سزائیں قرآن و حدیث میں مقرر نہیں کی گئی. جج بیٹھا ہے، جج جو سزا مناسب سمجھے وہ دے. جج کے لیے گائیڈ لائن بھی فقہ میں دی ہے، اور آج کل پارلیمنٹ گائیڈ لائن دیتی ہے، باقی شریعت نے دخل نہیں دیا ہے. پارلیمنٹ گائیڈ لائن دے، فقہ میں گائیڈ لائن ہے، جج اس کو دیکھ کر کے جو مناسب کم یا زیادہ سزا دینا چاہے دے گا. 4 سزاؤں میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے، وہ اللہ نے مقرر کر دی. جب وہ جرم ثابت ہو جائے گا تو لامحالہ ہی سزائیں ہوں گی. وہ 4 سزائیں کیا ہیں؟ زنا، کسی پر زنا کی تہمت لگاؤ، چوری اور شراب پینے کی 4 سزائیں. اب یہ جو دنیا شور مچاتی ہے، غیر شور مچاتے ہیں تو غیر ہیں، لیکن اپنے بھی شور مچاتے ہیں. پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یہ جو ایجوکیٹڈ ہیں، یہی جو پارلیمنٹرین ہیں، یہی شور مچاتے ہیں اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں، اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں. کیوں شور مچاتے ہیں؟ ان 4 گناہوں میں وہی مبتلا ہے. چوریاں تو اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ سارا ملک مل کر کے وہ کرپشن نہیں کرتا، ایسی چوریاں گپلے کرتے ہیں. شراب وہ پیتے ہیں، ان کی محفلیں شراب کے بغیر ہوتی نہیں ہیں. اور جب شراب پیے گا تو زنا ضرور کرے گا. شراب اور زنا میں تو چولی دامن کا ساتھ ہے. شراب جو پیتا ہے وہ زنا نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو زنا کرے گا وہ زنا کا الزام بھی لگائے گا. تو یہ جتنے ایجوکیٹڈ ہیں، یہ جتنے سیاسی پولیٹیکل ہیں، وہ ان 4 گناہوں میں مبتلا ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے تائید کی کہ اسلامی سزائیں جاری ہوں تو سب سے پہلے ہماری منڈی پکڑ کر توڑ دیں گے. لو، اس لیے اپنے تو مخالفت کرتے ہیں. اور غیر کیوں کرتے ہیں؟ غیروں کو تو اسلام کو بدنام کرنے کا پوائنٹ چاہیے، وہ ان کو پوائنٹ مل گیا، وہ تو اس لیے کرتے ہیں. اور اپنے مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ان 4 گناہ میں وہی مبتلا ہے. تو سمجھنے کا، یاد رکھنے کا نقطہ صرف یہ ہے کہ صرف 4 سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر حد ہیں، اس کے علاوہ ساری سزائیں جج کے اختیار میں ہیں. اور قرآن و حدیث میں کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں ہے، فقہا نے اور پارلیمنٹ گائیڈ لائن دیتی ہے.
پھر اس کے بعد سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 4 سزائیں ہیں، ان 4 میں سب سے زیادہ سخت سزا تو شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، یہ سزا سب سے سخت ہے۔ کنوارا اگر کرے زنا تو کوڑے 100 مارے جاتے ہیں، 100 کوڑے مارے جانا یہ کوئی سخت سزا نہیں ہے۔ جو کوڑے مارے جاتے ہیں یہ کوئی سخت سزا نہیں ہے۔ کوڑے تو ایسا ہے جیسے کہ چھڑی سے مدرسے میں استاد طالب علم کی پٹائی کرتا ہے، 10 چھڑیاں ماری، 15 چھڑیاں ماری، اسی طرح کا یہ کوڑا ہوتا ہے۔ اور کوڑا مارنے سے کوئی مر نہیں جاتا، اور کوڑا مارا جاتا پیٹھ پر، پیروں میں، رانوں میں، چہرے پر، سینے پر، پیٹ پر نہیں۔ اور پیٹھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ساری 10 من کی بوری اٹھا لیتی ہے پیٹھ، تو یہ کوڑا کیوں نہیں کھائے گی؟ بہرحال جو سنسار کرنے کی سزا ہے، شادی شدہ ہیں دونوں تو سنسار کرنے کی جو سزا ہے وہ سخت معلوم ہوتی ہے، کوڑے کی سزا تو سخت نہیں۔ اور زنا کی تہمت لگائی تو ثابت کرو 4 گواہوں سے، نہیں کر سکے ثابت تو 80 کوڑے لگائیں گے تہمت لگانے کے، وہ بھی کوڑے ہیں، وہ بھی سخت نہیں۔ اور ہاتھ کٹتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ زنا کی سزا میں 80 کوڑے لگتے ہیں، اور شراب پیا تو بھی 80 کوڑے لگتے ہیں، تو کوڑے تو کوئی مسئلہ سخت نہیں ہے۔ یہ جو سنسار کرنا ہے یہ سخت سزا ہے۔ اب سمجھو میرے بھائیو کہ یہ 4 گناہ بہت سخت ہیں، مگر اس کے لیے شرائط بھی بہت سخت ہیں، ان کا ثبوت بھی مشکل ہے۔ میں نے کہا تھا کہ سعودیہ میں 10 سال میں ایک واقعہ بھی سنسار کرنے کا پیش نہیں آیا تھا، تو کیا حقیقت میں ایسا زنا نہیں ہوا ہوگا، مگر اس کا ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ ثبوت 4 گواہ چاہیے، اور وہ بھی مرد چاہیے، عورت نہیں چلے گی گواہ، 4 گواہ چاہیے، اور 4 گواہ بھی دیندار چاہیے، ڈڑ منڈے نہیں چلیں گے، بیڑی پیتے ہوئے نہیں چلیں گے، دیندار گواہ چاہیے، عادل۔ اور وہ زنا ہوتے ہوئے چاروں ایک ساتھ دیکھیں کہ جیسے سلائی سرما ڈانی میں ڈالتے ہیں اس طرح سے جاتے نکلتے دیکھیں۔ کہاں سے ایسے گواہ لاؤ گے؟ کہیں زنا کہیں روڈ پر تھوڑے ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، اور گھروں میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی۔ 4 مرد لاؤ، کہاں سے 4 مرد گھروں کے اندر اویلیبل ہوں گے؟ اور ایک ساتھ چاروں گواہ زنا دیکھیں، جیسے سرما دانی میں سلائی جاتی ہے نکلتی ہے ایسا دیکھیں، تب ثبوت ہوگا اور تب سنسار کیا جائے گا۔ یہ تو جوئے شیر لانے کے مرادف ہے، دودھ کی نہر لانا جتنا مشکل ہے اتنا زنا ثابت کرنا مشکل ہے۔ پھر اسلامی سوسائٹی میں کوئی مرد بے نکاح نہیں رہنا چاہیے، کوئی عورت بے نکاح نہیں رہنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں 20-30 سال کی لڑکیاں ہیں ابھی تک نکاح نہیں ہوا، 35 سال کا لڑکا ہے ابھی نکاح نہیں ہوا، یہ غلط۔ حدیث میں ہے کہ اگر لڑکی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو باپ پکڑا جائے گا، لڑکا کسی گناہ میں مبتلا ہوا تو باپ پکڑا جائے گا۔ لڑکا جب نکاح کے قابل ہوا تو باپ کی ذمہ داری ہے اسے فوراً نکاح کرو، لڑکی نکاح کے قابل ہوئی فوراً نکاح کرو۔ تو اسلامی سوسائٹی میں بے نکاح تو کوئی ہے ہی نہیں، جب بے نکاح کوئی ہے ہی نہیں تو اب زنا کہاں ہوگا؟ کوئی کنوارا ہے اس میں زنا ہو سکتا ہے، شادی شدہ کیوں زنا کرے گا؟ اور کنواروں میں کنوارا لڑکا کنواری لڑکی وہاں اگر زنا کا ہے تو کوڑے لگائیں گے، سنسار نہیں کیا جائے گا۔ اور سنسار تو شادی شدہ کو کیا جائے گا، تو شادی شدہ میں اولن تو زنا ہوگا ہی نہیں، ہر مرد کی بیوی ہے اور ہر عورت کا شوہر ہے، کیوں زنا کریں گے؟ جس معاشرے میں برائیاں ہیں، شراب چل رہی ہے، یہ ہو رہا برائیاں، تو وہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بڑی عمر کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن صالح نیک
متقی پرہیزگاروں کا معاشرہ ہے تو بڑی عمر جس کے پاس بیوی ہے، جس کے پاس شوہر ہے، زنا کیوں وجود میں آئے گا؟ ہاں، جو کنوارے ہیں وہاں غلطی ہو سکتی ہے، تو وہاں تو کوڑے پڑیں گے سنسار نہیں کی۔ اسی لیے سعودیہ کے 10 سال کے چارٹ میں ایک بھی سنساری کا واقعہ نہیں تھا۔